نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ القاریہ کا آج درس ہے، اور پہلے اس کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موجودہ فتنے جن میں احمد عیسیٰ خصوصی طور پہ یہ بہت بڑا فتنہ اسلام کے اندر پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے محبوب کے صدقے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا غلط ملت ترجمہ کر کے قرآن بھی غلط پڑھتا ہے، اس سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے پاس اپنا کوئی مواد نہیں۔ الکتاب بھی جو ہے اس میں قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اس کے پاس یہ پکا ثبوت آ گیا، اس کے بیانات سے، اس کے الفاظ سے، اس کے بولنے سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اس کے پاس اپنا کوئی مواد نہیں، یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ رد تو اسی کا خود ہی ہو جاتا ہے نا، جب یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس سے بڑا رد کیا ہے؟ جس کو اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ رسول یا نبی کیسے بن گیا؟ بس یہ کسوٹی ہے، قرآن ایک کسوٹی ہے، اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کو قرآن زبانی یاد ہوتا ہے، اسے حفظ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، کیا خدا بھی قرآن غلط پڑھتا ہے؟ سوال آپ سب سے سوال، کیا خدا بھی قرآن غلط پڑھتا ہے؟ جب اس کی زبان سے جو خدا بول رہا ہے تو خدا اوپر دیکھ کے بھی خدا کو نہیں آتا، اس کا مطلب اس کا خدا بھی جھوٹا، یہ بھی جھوٹا۔ اس کا خدا تو شیطان ہے نا، وہ رحمان تو نہیں ہے نا، رحمان تو اس کا خدا ہی نہیں، اس کا خدا تو شیطان ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا، قال یا آبا یا آباتی یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے بجان شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کے بندے نہ بنو، بے شک شیطان جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اللہ کا نافرمان اپنے آپ کو جو خدا کہنا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، جس نے یہی دعویٰ کر دیا، یہ دیکھو تمہارے سامنے خدا ہی تو بول رہا ہے، خدا ہی بول رہا ہے، خدا بھی غلط پڑھتا ہے قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے۔ ابن الحمار، اس سے پوچھو نا، ابن الحمار سے، ابن القلب سے، ابن القلب پہ پوچھو، فہو فی عیشۃ راضیۃ، اور ابن القلب بتا نا، اوپر دیکھ کے بھی تو قرآن غلط پڑھتا ہے۔ اسی میں، اسی آیت میں، اس صورت میں فی عیشۃ راضیہ یہ پڑھ رہا، فی عیشۃ راضیہ، پھر عین اور الف کی تمیز نہیں، فی عیشۃ راضیہ نا، عیشۃ راضیہ، یہ عیشۃ راضیہ الف سے پڑھ رہا تھا، عین نکالتے فہو فی عیشۃ راضیۃ،
اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا کیسے نکالنا ہے. یہ خدا بن بیٹھا ہے، لفظ پر اس کا پتہ نہیں. جس طرح میں پہلے بھی بیان چکا ہوں، اخلاق کو اخلاق پڑھتا ہے. اخلاق ہمارا گندی ٹاکی. ہاں جی. انجام، لفظ انجام ہے، انجام یعنی نتیجہ. انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، تو یہ انجام پڑھتا ہے، انجام. اسی طرح نباتات لفظ ہے، یہ نباتات پڑھتا ہے. اور تمہارا رسول، تمہارا خدا جو تمہارے سامنے بیٹھ کے ڈینگے مارتا ہے، یہ خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے. اس کی کتاب میں کچھ بھی نہیں سوا چبڑوں کے، سوا لا یاقلیوں کے. لا یاقل خود ہے اور اس نے کتاب بھی لا یاقلیوں کی لکھ دی ہے. اس کا چیلنج، اس کی کتاب کا کیا چیلنج؟ کچھ بھی نہیں. کئی تصویریں لگا دی ہیں، کئی پہاڑوں کی تصویریں ہیں، کئی وہ جانوروں کی تصویریں ہیں. یہ کتاب بنائی ہے. وہ کتاب تو مدلل بنا قرآن پاک کے سامنے تو ٹھہر ہی نہیں سکا. یہی تو کتاب ہے. قرآن پہ کہتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے. تو خدا خود ہے، تیرے میں تو خدا آ جاتا ہے. اور جو اپنا قرآن اوپر پڑھنا دیکھ کے نہیں آتا، لعنت تیرے پہ اور تیرے خدا پہ، جو تیرے اندر بولتا ہے اس خدا پہ لعنت. ہمارا خدا وہ ہے جو سکھاتا ہے انبیاء کو. وہ پڑھے بھی نہیں ہوئے تھے تو سکھاتا ہے، پھر بھولتے بھی نہیں. وہ ہمارا خدا وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے 7 سال 8 سال کے بچے وہ حافظ ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں بھولتے، تراویحوں میں سناتے ہیں. تم کیا خدا ہے؟ دعویٰ کیا وہ بھی غلط. آج ہم قاریہ کا ترجمہ کرتے ہیں، تیرے مقابلے میں ہوتا ہے. جب سوچنے والے اس کو سوچیں کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا تیرا والا ترجمہ صحیح ہے. پیش کا بتا رہا تھا، ایسے پیش کو ہے تو پیش کی جو نیچے زیر ہے وہ آگے جانے کی ہے. پیش تو بنائی ہے، زبر زیر بنائی تو حجاج بن یوسف نے لگوائی ہیں. پہلے تو زبر زیر قرآن پاک میں تھی ہی نہیں، بالکل نہیں تھی. یہ تو ہماری سہولت کی، اجمیوں کی سہولت کے لیے بنا دیا. اس میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے، یہ نشانیاں بنائی ہیں. ہاں تو ہمیشہ رہتا ہی زیر ہے، زبر تو کبھی بنا نہیں. اب بھی جو زبر بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے. ابھی زیر ہی رہے گا انشاءاللہ. تو زیر ہی رہے گا، تو رہے گا ہی زیر. اب میری بات سمجھ گئے، میں زیادہ گند نہیں اپنے منہ سے بکنا چاہتا. قرآن پاک کے ساتھ ایسا کرے گا تو زیر ہی رہے گا، ہمیشہ زیر ہی رہے گا. زبر ہو ہی نہیں سکتا، نہ پیش ہو سکتا. جو تیرے پیچھے پڑے ہیں نا، جو تیرے پیش پڑے ہیں، یہی تجھے تیرے انجام تک پہنچا دے گے. وہ بچہ پوچھ رہا تھا اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے جو آباد لیا اس کا میں کیسے پابند ہوں؟ پابند نہیں ہے وہ تو چلو لاشعور پتہ ہی نہیں. تو میں بھی نہیں تھا. اللہ نے بعد میں جتوایا کہ ایک ایسا وقت بیتا جب سب روحوں کو کہا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے. قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے. الستو بربکم، وہ یہ جواب مانگ رہا تھا. اس نے کوئی اور ہی ایسی پھسوڑی میں پایا ڈالا اور یہ اتنے پڑھ پڑھ کے سناتا رہا ہے. انہیں تو کی طرف آیا ہی نہیں. جو ایتیں پڑھنی تھی وہ بچہ پوچھ رہا تھا کہ ایک چیز میں پیدا ہی نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا ابھی، تو اللہ بعد یاد کرایا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. وہ الستو بربکم ہے، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا. انہوں نے کہا یا اللہ، بھینس کے یا گائے کے تھن جو ہے وہ گوشتی ہے نا، تو اس سے دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی ہے نا، دودھ نکالنے والا کوئی ہے نا. وہ دودھ اس سے کس نے نکالا ہے؟ وہ رب ہے. میری خوراک کا بندوبست کس نے کیا ہے؟ رب ہے. الستو بربکم، تمہارا پالنے والا میں ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں پالتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. تو یہ اس کا جواب تھا. اس کو سمجھاتا کہ اللہ سے روح دن کر، کیونکہ یہ تو تمہارا خدا خود بنا بیٹھا ہے. کہتا ہے یہ خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے. کیا خدا بول رہا ہے؟ اسی طرح چبڑے ماری ہیں اپنی کتاب میں. تیری کتاب بھی ایسی چبڑوں والی ہے. قرآن پاک پڑھ پڑھ کے تو لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اسی سے تو لوگوں کو یعنی غلط مفہوم بیان کرتا ہے.
اب آپ لوگوں نے یہ میرا ترجمہ بھی اور احمد کا آپس میں ملانا ہے. یہ پیش پوش کو چھوڑو. پیش اپنا حجاج بن یوسف نے زبر زیر پیش اس نے لگوائے ہیں. یہ تاریخی بات ہے. پہلے پیش زبر پیش ہوتا ہی نہیں تھا تاکہ ہمیں پڑھنے میں سہولت ہوگی. اگر زبر پیش نہ ہوتا تو اس کا باپ ہی نہیں پڑھ سکتا. جیسے یہ اپنا اوپر دیکھ کے بھی زبر زیر لگا ہوا ہے تو غلط پڑھتا ہے. زبر زیر لگا ہوا ہے, سب کچھ لگا ہوا ہے گرامر کے مطابق. قرآن پاک ہے, قرآن پاک کے اندر کوئی غلطی نہیں, تو پھر بھی یہ غلط پڑتا ہے. یہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے کافی نہیں. اگر آپ کو عقل ہے تو یہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ یہ قرآن غلط پڑھتا ہے. اگر اللہ عقل دے تو یہ آمد عیسیٰ نہیں. اگر اللہ عقل دے, یہ اوپر دیکھ کے قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتا, قرآن آتا نہیں, تو یہ اس کے لیے اتنا کافی نہیں کہ یہ رسول نہیں. رسول نہیں. اس سے زیادہ اچھا تو چھوٹا سا بچہ حافظ جو ہے اس کو کھڑا کر دو, وہ سونا پڑھ لے گا, سارا قرآن زبانی سنا دے گا. تو یہ اپنے آپ کو رسول کہلاتا ہے. عقل کا علاج کرو, اپنے عقل کا علاج کرو. چلو آپ سورہ شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریات ما القاریات وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ مبثوث پڑھ رہا تھا. مبثوث کا معنی اور ہے, یہ مبثوث ہے. سا ہے, سا سین نہیں ہے. مبثوث. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. صدق اللہ العظیم. اب یہ پڑھ رہا تھا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. عائشہ الف سے ہے, عین سے پڑھ رہا تھا. تو نے الف سے پڑھا ہے, لکھا ہوا عین سے یہ ہے عیشہ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. عیشۃ راضیہ عین پڑھنا ہے, عین. تو عیشۃ راضیہ پڑھ رہا ہے. عائشہ. تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, بن چلا ہے رسول. خدا بن کے تو رسول کی تو سیڑھی نیچے رہے گی, تو خدا بن بیٹھتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. القاریہ اس میں فعل کا مؤنث کا صیغہ ہے. لڑکھڑا دینے والی, دہلا دینے والی, لرزا دینے والی. کتنے ترجمے میں کر لو گے. لرزا دینے والی. آدمی, ہر آدمی لرزے گا, کانپے گا. اتنا سخت. انما الاعمال بالنیات. جیسے عمل ہوگے ویسی, جیسی نیت ہوگی ویسے ہی عمل ہوں گے. جیسے برے عمل کرو گے, ایک آدمی رسول کو چھوڑ کے, آقا علیہ السلام کو چھوڑ کے, تو تجھے رسول بنا بیٹھے گا, پھر تجھے خدا مان لے گا. اب بت تو ہے, نیا بت تو ہے. ہم نے تو کسی بت کی پوجا نہیں کی, کوئی سامنے ہمارے بت نہیں. رسول اللہ نے بھی اسی خدا کی پوجا کی. وہ خود جھکتے تھے, خود نماز پڑھ کے ہمیں دکھائی, خود سجدے کر کے دکھائے, خود رکوع کر کے دکھائے. تو نماز کا ویسے باغی, حج کا ویسے باغی, زکوٰۃ کا ویسے باغی. غریبوں کے لیے اسلام نے اقرار نکالی کہ زکوٰۃ دو غریبوں کو اپنے مال سے. غریبوں کے بھی حق ہیں, ان کو بھی کچھ دو. ان کے بھی کچھ حقوق ہیں, ان کو بھی کچھ دو. اپنا ہی سیر پیٹ نہ پالو, دوسروں کا بھی خیال کرو. جس طرح اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کی چھاتی سے دودھ دیا, پھر تمہیں پال پوس کے جوان کیا, کھانا دیا, روٹی دی, پھل دیے, فروٹ دیے, یہ سب چیزیں تیرے لیے ہیں. لیکن تم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جن کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ رب کہہ رہا ہے میری عبادت کریں, اس کو رب نہ مانو, اس کو رب نہ مارو. یہ دجل ہے, یہ دجل ہے, یہ دجل ہے جو خدا بن بیٹھتا ہے. یہ دجال ہے. دجال اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ خدا بن بیٹھے, بغیر کسی قرآن آتا نہیں, اوپر دے کے آتا نہیں, لفظ سارے غلط بولے, اخلاق کو اخلاق بولے, انجام کو انجام بولے, الٹا کام الٹا, نباتات کو نباتات بولے. اور کتنے بتاؤں. لفظ سمجھا کرو, عقل کا علاج کرو.
جو لفظ بھی صحیح نہیں بول رہا تمہارے سامنے، وہ خدا کیسے، تو رسول کیسے؟ نہ رسول ہے، نہ خدا ہے، نہ نبی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی نبی کو بند ہو گئے، یعنی نبی چھوٹی کیٹاگری ہے، رسول بڑی کیٹاگری ہے، رسول بڑی کیٹاگری ہے۔ کلمہ پڑھانے والے کو رسول کہتے ہیں، جس کی شرح ہو وہ رسول ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اس سے چھوٹی ڈگری رسول ہے، نبی ہے، اس سے بڑی ڈگری رسول ہے۔ رسول 1313 ہوئے ہیں، جبکہ نبی 1,24,000 ہوئے ہیں۔ نبی 1,24,000 سارے رسول اور نبی ملا کے نبی زیادہ ہوئے ہیں، رسول کم ہوئے ہیں۔ اور جتنے رسول ہیں ان کے پاس شرع تھی، صحیفے تھے، کتابیں تھیں۔ یہ رسول کی تشریح بھی یاد رکھنا ہے، کہیں اور سے بھی پوچھ لینا کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس دونوں کیٹیگری ہوتی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام صرف نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ انڈرسٹینڈ، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ہارون علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، ان کے پاس دونوں کیٹیگری تھیں۔ اس کیٹیگری کو اس ذہن میں رکھنا ہے۔ القاریہ مؤنث کا صیغہ ہے، لڑکھڑا دینے والی، دہلا دینے والی، لرزا دینے والی۔ یہ قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے اللہ، اس سے ڈرو۔ مل قاریہ، کیا ہے قاریہ، کیا ہے لرزا دینے والی؟ ماں کا معنی ماں موصولہ، اس کا معنی کیا؟ ماں موصولہ ہے تو سوالیہ میں بدل جاتا ہے، کیا ہے لڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، محبوب آپ بھی نہیں جانتے، آپ بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتے، آپ بھی بیان نہیں کر سکتے کہ لڑکھڑا دینے والی، لرزا دینے والی، کمبا دینے والی، اپنا لرزہ بند اندام کر دینے والی کیا ہے؟ آنکھ کی کھلی رہ جائے گی، آنکھ جھپکے گا نہیں بندہ اس وقت، کیونکہ بندہ کا معنی تم کیا کہتے ہو؟ بندہ کا معنی تو آزاد تو نہیں نا پیدا ہوا، آزاد پیدا ہوا نا، ننگا پیدا ہوا ہے، تو ہم ننگا نہیں رہ سکتے۔ معاشرے کی پابندی ہے ہم پر، یہ اسی کا نام بندہ ہے، عقل والا۔ ننگا نہیں رہ سکتا، پیدا ننگا ہوا ہے، لیکن بندہ ہے۔ بند مانا قید، ہو اس کا، یعنی اس کا بندہ، ہو ہٹا دو تو بندہ نہیں ہے، بند ہے، بند مانا قید، عبد مانا بندہ، عبادت سے عبد، عبادت کرنے والا بندہ، عابد اور عبد ایک ہی معنی میں، عابد اور عبد ایک ہی معنی میں ہے۔ عابد کا معنی عبادت کرنے والا، کس کی عبادت کرنے والا؟ اس کی۔ بندہ کا معنی بندگی کرنے والا، اس کی۔ پابند ہونے والا، باندھا ہوا، کسی قانون میں جکڑا ہوا۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، پابند کر دیا، بندہ بنا دیا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اب تو بندہ ہے، میرے قانون کا پابند رہنا۔ جب گیا اس کی بندگی کو توڑا، اس بات کو ہٹایا پیچھے، تو کیا ہوا؟ اہبطوا مصر، اہبطوا قلنا اہبطوا منها جميعا، سارے کے سارے نیچے اترو، شیطان بھی اتر جائے، دونوں میاں بیوی اتر جاؤ۔ یہ ہوا، یہ بندہ تھا، تھوڑی سی اپنا پابندی آزادی کو میں لینے لگا، جس بات سے اللہ نے روکا تھا وہ کر بیٹھا۔ تو جب ہم کریں گے تو یہی ہے کہ خدا من بیٹھا، یہ تو عیسیٰ، اور اللہ کی پابندیاں توڑ رہا ہے۔ نماز کوئی شے نہیں، حج کوئی شے نہیں، زکوٰۃ کوئی شے نہیں، تو کی شے ہے؟ قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کے متصر کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بدراہ کر رہا ہے۔ شرم کر۔ القاریہ مل قاریہ، القاریہ مؤنث کا صیغہ ہے، مل قاریہ کیا ہے؟ لڑکھلا دینے والی، لرزا دینے والی، ڈرانے والی کیا ہے؟ لرزہ با اندام کر دینے والی کیا ہے؟ لرزہ با اندام کر دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، محبوب آپ بھی بیان نہیں کر سکتے، آپ اس کا کوئی احاطہ ہی، یعنی احاطہ ہی نہیں کر سکتے اس کا کہ کتنی وہ سخت ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے تشریح فرمائی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ابھی جنت اور جہنم کا تو ذکر ہی نہیں، وہ دن ہی ہے القاریہ کہ جس دن لوگ بڑے پریشان پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وامہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی
اپنے دوست احباب سے بھی بھاگے گا، بھائیوں سے بھاگے گا، دور ہوگا، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی پیچھے ہٹے گا اور اپنے بچوں سے بھی بھاگ جائے گا۔ یوم یفر المرء من ابیہ، اپنے باپ سے اپنی ماں سے بھی دور ہوگا، کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، نیکی نہ لے لے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بندے جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح پریشان ہو کے ادھر ادھر بھاگیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ ہے القاریہ، یہ ہے القاریہ جو اللہ نے بیان کی ہے۔ اس کا کوئی دنیا کا بندہ کیا ادراک کر سکتا ہے؟ جب نبی علیہ السلام، آقا علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادراک نہیں کر سکتے تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ احمد عیسیٰ کس بات کی مولی ہے؟ اوپر سے داڑھی بھی منڈاتا ہے، قرآن بھی نہیں آتا، اور آپ کو متصر بھی اس نے بڑا دے دیا، بہت متصر دے دیا۔ شرم کرو، کوئی خیال کرو، ذرا عقل اللہ نے دی ہے۔ لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تذکرون، یہ سناتا ہے تمہیں، پڑھ کے سناتا ہے، لیکن تمہیں فکر نہیں، تمہیں بھی فکر نہیں۔ جس طرح یہ گندے فکر پہ کرتا ہے، تم اچھے فکر کر لو۔ حج دجل ہے، نماز دجل ہے، زکوٰۃ دجل ہے، تو یہ چبڑ ہے، یہ چبڑ ہے جو لوگوں کو، غریبوں کا حق بھی کھانا چاہتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دو۔ بھائی غریبوں کا حق ہے، ان کو دو، کھانا کھلاؤ، ان کا حق ہے۔ اگر زیادہ دی اللہ قوت دی ہے، طاقت دی ہے تو حج پہ بھی جاؤ، سفر کرو اس جگہ کا، جا کے دیکھو آقا علیہ السلام کے مزار کو دیکھو، پر انوار پہ جا کے معافی مانگو، خانہ کعبہ جاؤ، اس کی زیارت کرو، طواف کرو، وہاں نماز پڑھو، عبادت کرو۔ عبادت ہی کرنی ہے نا، یعنی ایک ہی رنگ ہو جاتا ہے جب ہم اپنا اعتکاف کرتے ہیں نا، تو محرم ہو جاتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں، تو پھر تمام انسان ایک عجیب سا منظر پیش کرتے ہیں کہ سب اللہ کی بارگاہ میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک لباس، ایک ہی طرح کا وہاں عبادت، ایک ہی طرح کی وہ حج کا ایک منظر، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اتحاد بیان کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب تم برابر ہو۔ امیر غریب غربت وہاں اللہ ختم فرما دیتا ہے، کوئی کسی کا ریشمی لباس نہیں، کوئی کسی کا کروفر نہیں، سب بادشاہ ہے تو وہ بھی اپنا سوتی لباس میں سفید کفن پہنا ہوا ہے زندگی میں ہی، اور مردوں کی طرح اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے پھر رہا ہے۔ یہی اتحاد ہے، اس کا نام اتحاد ہے۔ حج میں اتحاد نظر آتا ہے مسلمانوں کا، نماز میں اتحاد نظر آتا ہے مسلمانوں کا، زکوٰۃ میں باہمی تعلق و محبت اور الفت نظر آتی کہ غریبوں کے ساتھ کرو، جس سے یہ منع کر رہا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، سارے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہوں گے، دور ہو رہے ہوں گے، دور ہو رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہیں وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے، اڑیں گے۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ پہاڑوں کو کیا ہوا، اتنے وزنی ہیں اور آج روئی کی گالوں کی طرح اوپر اڑ رہے ہیں۔ یہ منظر اللہ نے بیان فرمایا، اتنے بھاری پہاڑ روئی کی گال کی طرح اڑیں گے۔ اڑانے والا کون ہے؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کالعہن المنفوش، کالعہن العین ہے، کالعہن المنفوش، منفوش، روئی کے گالوں کی طرح، گچھے کی طرح اڑے ہوں گے ہوا میں، جیسے اڑتا ہے ایسے اڑ رہے ہوں گے۔ اور ایک پہاڑ جب اوپر آیا نا تو اندھیرا چاہا تو آدمی کی ویسے ہی گگی بچ جاتی ہے، آنکھیں اوپر کے اوپر لگی رہ جاتی ہیں، ہائے 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 مر گیا۔ بادل آ جائے سخت، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ پریشانی کس نے دی تجھے؟ اس وقت تو توبہ کرتا ہے، یا اللہ بچا لے بچا لے بچا لے۔ تو یہ جو تیرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے بچانے والی، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ احمد عیسیٰ ہے؟ یہ خود کہتا ہے ہاں میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، مجھ میں اللہ ہے، میں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے۔ اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں آتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فاما من ثقلت موازینہ، ثقلت ماضی کا سیگا ہے اور مؤنث کا سیگا ہے، مؤنث کا سیگا ہے۔ ثقلت ثقیل سے لفظ ہے، ثقیل مانا بھاری۔ فاما من، پس جس کسی کے اعمال وزنی ہوں گے،
ثقلت عمل، ثقلت عمل وزنی ہوں گے، موازینہ وزن والے ہوں گے۔ فاما من ثقلت جس کے اعمال نیک اعمال وزنی ہوں گے برے اعمال کے مقابلے میں، دونوں پلے میں ہوں گے، ایک پلے میں نیک ایک پلے میں بد۔ فاما من ثقلت جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے، موازین بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے۔ فاما من ثقلت جس جان کے، جان ہے نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ نفس ہے۔ اور یہ نفس مؤنث لفظ یہاں مؤنث استعمال ہوا ہے نفس کے لیے۔ نفس خود بذات خود نفس جو ہے نا، جان، یہ مؤنث ہے، اور اس کے مقابلے میں ثقلت مؤنث آیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر پوشیدہ معنی کیا ہے۔ جو نفس مطمئنہ ہے اسے رب فرمائے گا میری جنت میں تو داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا۔ اور جو خود ہی خدا بن بیٹھا، احمدی شاہ اس وقت جو ہے اب خدا بنا بیٹھا ہے تمہارے سامنے، سیدھا سیدھا کہتا ہے، اور عقل تمہیں، سننے والوں کو عقل نہیں آتی، جی استاد جی کیسے بھائی، صحیح کیسے؟ وہ کہہ رہا ہے یہ خدا بول رہا ہے، تو کہہ رہا ہے صحیح ہے، تو آخر لعنت ہے تجھ پہ، لعنت ہے تجھ پہ۔ خدا ڈائریکٹ تو کسی میں آیا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تیری طاقت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تجھے دیکھنے جا، فرمایا رب نے فانظر الی الجبل، پہاڑ کی دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اے احمد عیسیٰ چبل، موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ فانظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ، تو نرا چبل، انڈرسٹینڈ؟ اور کتاب میں تو نے جبڑے ماری، اس کو قرآن مقابلے میں لے آیا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ صرف ایک ہی کتاب ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، وہ قرآن مجید ہے، بس یہی اعلی کتاب ہے، یہی اعلی کتاب ہے، اور کوئی اعلی کتاب نہیں۔ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، راست دے سکتا ہے قیامت تک نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا میں جتنے زمانے آئے سب کو اللہ نے چیلنج کر دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ کتاب ہے الکتاب، جس کا کوئی جواب نہیں۔ تیری کتاب تو ریچھ چبڑ ہے جیسے تو چبڑ ہے۔ فاما من ثقلت موازینہ جس دن نیکیوں کے اعمال جس کے بھاری ہوں گے، بدیوں کے مقابلے میں بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ پس وہ جان خوشی میں ہوگی، اللہ کی رضا میں ہوگی۔ فی عیشۃ راضیہ، یہ عیشہ پڑھ رہا تھا، آپ کا خدا، آپ کا رسول، یہ عیشہ پڑھ رہا تھا، عیشۃ راضیہ۔ خدا کا خوف کرو، لفظوں کو ہی سمجھ جاؤ۔ جو لفظ ہی غلط بولتا ہے وہ خدا کیسے، رسول کیسے، خدا کیسے، رسول کیسے؟ لفظوں کو پکڑو۔ تجھے بولنا تو آتا نہیں، لفظ بولنا تو آتا نہیں، اخلاق کو تو اخلاق پڑھتا ہے، تو پھر اخلاق لفظ صحیح ہے؟ ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، اخلاق کا معنی گندی ٹاکی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے اعمال گھٹ ہوں گے، کم ہوں گے، خفت سے شرمندگی والے، خفت عام لفظ نہیں ہے، یار مجھے وہاں جا کے خفت اٹھانی پڑی، یعنی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو شرمندگی کب اٹھانی پڑتی ہے؟ جب نامہ اعمال ہی خالی ہو، نامہ اعمال ہی ویلے ہوں، اس کو خدا مان کے، رسول مان کے بیٹھ گئے ہو، اور ماننے میں کوئی دلیل بھی کوئی نہیں، ایسے ہی قرآن پاک پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہے، وہ بھی غلط سنا رہا ہے، عقل نہیں ہے۔ لعلکم تعقلون، قرآن پاک میں نہیں آیا تاکہ تم اس قرآن کو پڑھ کے عقل سیکھو، لعلکم تتفکرون، اس قرآن کو پڑھ کے تمہارے اندر فکر پیدا ہو، لعلکم تذکرون، اللہ نے تمہارا ذکر بھی کیا، یہ کہتا ہے بعض دفعہ تمہارا ذکر کیا، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ یا قومی یا اہل الکتاب آتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی مسلمانوں کو خطاب ہے۔ بنی اسرائیل کو تو رگڑا گیا اس قرآن پاک میں، وہ نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ نے پورا ان کا کہیں ایسا ذکر ہی نہیں۔ ان کو فضیلت دی تو پہلے دی تھی، کہا آپ رسول اللہ پر ایمان لاؤ
تب فضیلت ملے گی، نہیں لاتے ہو تو پھر جاؤ جہنم میں۔ یہ بنی اسرائیل کو بار بار خطاب کر کے مسلمانوں کو رگڑتا ہے۔ اس کو بھی اب موٹے جھنڈے کو، اس کا نام کیا ہے، شیخ محمد شیخ کو، اس کو بھی عقل نہیں۔ وہ بنی اسرائیل سے مراد مسلمان ہے، ہمیں کیسے مراد ہے بھائی؟ اللہ نے ان کا علیحدہ ذکر فرمایا ہے، ہمارا ذکر ہی نہیں ان کے ساتھ فرمایا۔ ہمارا ذکر جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا قوم بھی نہیں کہا، پورے قرآن پاک میں ایک جگہ بھی کوئی نہیں، پورے قرآن میں یا قوم نہیں، یا بنی اسرائیل ہمیں اللہ نے کہا ہی نہیں۔ یہ یہود و نصارہ کو کہا ہے، اولاد یعقوب علیہ السلام کو کہا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، فاما من خفت، جس کے خفیف ہوں گے، ہلکے ہوں گے، ہلکے اعمال ہوں گے، موازین، جس کا وزن ہلکا ہو جائے گا، خفت والا ہوگا، شرمندگی والا ہوگا، جس کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ میرا رب کون ہے، الستو بربکم کو بھول چکا ہوگا۔ رب نے تو بعد میں یہ قرآن پاک نازل کیا تمہیں یاد کرائے کہ تمہاری روحوں سے بھی یہ کام ہوا تھا، لیکن وہ کہا مجھ سے جو وعدہ لیا گیا، اب تو وعدہ تو اب یاد آ گیا نا، اب تو یاد آ گیا نا، الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ ہمارا رب تو ہے۔ قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اب وعدہ یاد تو آ گیا نا، اب یاد اس کو بھلا دے، تو اس کو نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، یا زکوٰۃ نہ دے، تو پھر نافرمانی ہے نا۔ امام حدیثہ کے پیچھے لگ کے نمازیں چھوڑ دو، شابہ، پھر وہ دوسرا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ بچائے ہر ایک کو۔ زنا ادھر تو عام ہے، ادھر کو زنا شروع کر دو، زکوٰۃ نہیں دینی، جہاد کے خلاف تم باتیں کرو، شابہ، مسلمان تو پھر نیست و نابود ہی ہو جائیں گے، اور ایسا ہوگا نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے گا۔ فاما من خفت موازینہ، جس کا وزن کم ہوگا، فامہ ہاویہ، تو اس کی ماں ہاویہ دوزک ہے۔ فامہ، اپنی ماں کی یعنی ہاویہ دوزک کی وادی، گہری وادی، اس کی گود میں ہوگا، اس کی ماں وہی ہوگی، اپنی ماں نہیں ملے گی۔ اگر ماں سیدھے راستے پہ تو تم دوزخ میں ہی جاؤ گے، ماں کے ساتھ نہیں جاؤ گے، ماں باپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ جو نیک اعمال ہے وہ اپنا ماں باپ کے ساتھ جائے گا۔ اگر ماں باپ نیک اعمال کرتی ہیں، بیوی نیک اعمال کرتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے گا۔ اگر شوہر جو ہے بدبخت ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بیوی کے اعمال بیوی کے ساتھ ہیں، شوہر کے اعمال شوہر کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارا ہندوؤں والا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر شوہر برا کرتا ہے تو اس کا خمیازہ شوہر بھگتے گا، بیوی نہیں۔ اگر بیوی کرتی ہے تو شوہر نہیں، دونوں طرف ایسے۔ نیک اعمال شوہر کرتا ہے، بیوی نہیں کرتی، تو بیوی جہنم میں، اس کا شوہر نہیں بچا سکے گا۔ میں پڑھ چکا ہوں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بیوی بھی پیچھے بھاگے گی، بچے بھی بھاگیں گے، خود بھی پیچھے بھاگے گا، کہیں میرا بچہ مجھ سے کوئی چیز نہ مانگ لے، میری بیوی کوئی مجھ سے کوئی چیز نہ مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سورۃ عبس و تولی، سورۃ عبس، وہ پڑھو۔ وما ادراک ما ہی، محبوب اس حامیہ کو، اس حاویہ کو آپ نہیں اس کو بیان کر سکتے۔ اس حاویہ کو یا محبوب اپنے زبان میں، اپنے الفاظ میں تم بیان ہی نہیں کر سکتے، اس کا آپ ادراک ہی نہیں رکھتے، اس کو آپ پوری طرح سمجھتے ہی نہیں۔ یہ ادراک کو ادراک پڑتا ہے، ادراک کو ادراک پڑتا ہے، ادراک سمجھ بوجھ یا بیان کرنا۔ وما ادراک ما ہی، محبوب اس کی گہرائی، اس کی سختی، اس کا تپش، اس کی آگ، وہ آپ بیان نہیں کر سکتے، وہ آپ اس کا ادراک نہیں رکھتے، اس کا پوری طرح دنیا کو بیان نہیں کر سکتے، اتنی سخت چیز ہے۔ پھر آپ نے خود ہی اسی تشریح فرمائی، نار حامیہ، وہ لپٹیں مارنے والی، لپٹیں جھپڑ کے بندے کو، ایسے کو، پتھروں کو، بندوں کو زبردستی پکڑنے والی ہے، لپٹیں مارنے والی ہے۔ کبھی دیکھا نا آگ یہاں گھر میں کوئی جلائے بڑی زیادہ، تو وہ جب اچھلتی ہے نا تو پھر کر کے ایسے مار دی لپٹیں، اور آدمی پیچھے ہٹتا ہے، پھر وہ لپٹ مارتی ہے۔ یا دنیا میں ہم نے دیکھا ہوا ہے، یہ عام دنیا کی آگ اس سے 70 گنا کم تپش رکھتی ہے، 70 گنا کم تپش رکھتی ہے یہ دنیا کی آگ۔
تو یہ لپٹنے پہ آ جاؤ تو ہم پیچھے ہٹ جاتی ہیں، اور پھر وہ لپٹنے اس سے تو پھر کو بچا نہیں جا سکتا نا، فرشتے اسے لپٹنے والے میں چھک کے اس اٹھا کے پھینکیں گے اس کے اندر، چل جا۔ وہ کیا ہے؟ تفسیر بھائی اللہ تعالیٰ نے تفسیر بنا دی، بتا دیا کہ مسلمانوں، انسانوں، بندوں، اللہ کے بندوں، اس سے ڈرو۔ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، چپٹے مارنے والی، لپٹے مارنے والی آگ ہے، بھڑکنے والی، بھڑکائی گئی آگ، ایسی بھڑکائی گئی کہ جس کی تپش 70 میل تک بھی دور جاتی ہے، 70 میل تک، اتنی تپش ہے اس کی، دنیا کی آگ کے سامنے ہم ٹھہر نہیں سکتے۔ وہ آگ کہاں ہے؟ میں نے یہ بھی کہا بھی اگر احمد عیسیٰ خدا ہے تو پھر اس آگ میں ڈال کے دیکھ لو، معجزہ بھی نظر آ جائے گا، بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ اگر بچ گیا تو پھر کچھ ہم بھی سوچیں گے، اگر نہیں بچتا تو وہاں جہنم میں جائے، یہاں دنیا کی آگ اسے نہیں چھو گی تو پھر اگلا سوچیں گے، اگر دنیا کی آگ نہیں جلا دیا تو پھر جہنم میں سیدھا گیا نا، پھر تو تمہارا خدا ہی رسول بھی سب جہنم میں گئے۔ اس جہنمی سے بچو، خود بھی جہنمی نہ بنو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے۔ بچاؤ۔ کو کیا کون سا سیکھا ہے؟ کی کون سا سیکھا ہے؟ قبض رقی۔ احمد عیسیٰ واقعنا عذاب النار پڑھتے ہیں ہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، واقعی وا اور کی کیا سیکھا ہے؟ کون سا سیکھا ہے؟ قبض رقی ہے، ایک ہی لفظ ہے، قبض رقی، نا علیحدہ ہے متکلم کا، ہمیں نا بھی نکال دو، وا بھی ہٹا دو، تو عقی قبض رقی کیا سیکھا ہے؟ کون سا سیکھا ہے؟ اس کا اصل کیا ہے؟ یہ پورا لفظ کیسے بنتا ہے؟ احمد عیسیٰ اس کا جواب دینا تو نے اپنی تقریر میں۔ قبض رقی ہے لفظ، قبض رقی، قبض رقی، یہ کیا کون سا سیکھا ہے؟ قرآن کو سمجھتا نہیں، قرآن کو غلط بناتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے، اور پھر عقل کو نہیں۔ لعلکم تعقلون، قرآن پاک نے یہ دعوت دی ہے، لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تتذکرون۔ ان چیزوں کو سوچو، اس لیے اللہ نے یہ پابندی تو نہیں لائی تو میری عبادت کر، سوچ کے اپنے وچار کر کے کہ لفظ بندہ کیا ہے؟ بندہ کا کبھی سوچا تو نے؟ بند میں نہ قید، ہو میں نہ اس کی قید، بندہ فارسی کا لفظ ہے بندہ، بند میں نہ قید، آگے ہے لگائی ہوئی ہے، ہاپش ہو، بندہ ہو، کیوں بھی اگر سے ہے کو ساکن میں بندہ بن گیا، بندہ، ہم بندہ کہہ دیتے ہیں، الف سے بول جاتے ہیں، لیکن بندہ لکھا بھی بندہ ہو جاتا ہے، لیکن بندہ کو کہتا نہیں، بندہ کہتے ہیں۔ یہ بندہ کیا ہے؟ عبدہ کیا ہے؟ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا منتظر، او سراپا منتظر، یہ ہے عبدہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے رسول جو بنتا ہے نا اسے یہ علوم آتے ہیں، جس کو یہ علوم ہی نہیں آتے وہ کیا قرآن کی تشریح کرے گا؟ سمجھو او بندہ، قرآن پاک نے تمہیں فکر دی ہے، لعلکم تتقون، پابندی نہیں لگائی۔ دل کرتا ہے تو اس کی عبادت کر، نہیں کرتا تو جا جہنم میں۔ دل کرتا ہے رسول اللہ کو رسول مان، نہیں مانتا تو جا جہنم میں۔ اس کی امت میں کوئی کمی آ رہی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بڑھ رہے ہیں، کیونکہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم آپ کے ذکر کو بلند ہم نے کیا ہے، اور بلند سے بلند ہوتا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں یہ محمد کہنے والا گستاخی سے یہی نیست و نبود ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا اللہ نے وہ کسوٹی بتا دی، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، وہ ہے ہی حرام زادہ، وہ ہے ہی حرام زادہ۔ حرام زادوں کا کام ہے نبی علیہ السلام کی غلامی سے نکلنا، نبی علیہ السلام کی غلامی سے باغی ہونا، نبی علیہ السلام کو مانتے پہلے مسلمان تھا، پھر قادیانی ہوا، قادیانیوں سے نام بھی چینج کرتا، پہلے ادیب نذیر تھا، پھر جناب علی جا کے بڑھا مصب خراسانی، دوسرا گدھا خراسانی، مصب خراسانی،
دوسرا گدھا ایک غلام محمد قادیانی، ایک یہ مصعب خراسانی، اور اب تو احمد عیسیٰ بن بیٹھا ہے، تیرا تو نام بھی جیل لیے۔ جب تیرا نام بھی جیل لیے تو کون سا اصلی ہے؟ تو کون سا رسول بن گیا بھائی؟ اور چلو ادیب نذیر تو اپنا اصل نام تو رکھتا، پتہ لگتا کہ واقعی ادیب نذیر ہے بھائی، اور رسول بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ادیب نذیر تو سے مصعب خراسانی دوسرا گدھا بنا، دوسرے گدھے سے بعد تیسرا گدھا بن گیا اب تو، ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول بن بیٹھا ہے، خدا بن بیٹھا ہے۔ رسول کی کیٹیگری تو چھوٹی ہے، وہ تو نیچے رہے گی، اب رسول سے خدا بن بیٹھا ہے، خدا بن بیٹھا ہے نا، اسی لیے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے لے کے پڑھنا نہیں آتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری بات بڑی سمجھ آ گئی ہوگی، بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن آپ اگر آنکھیں چرائیں یا آنکھیں بند کر لیں، یہ آپ کے بس کی بات ہے، یہ آپ کے بس کی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے تو پھر مجھ سے سوال کریں، جس طرح پہلے کرتے تھے، سوال کریں، ہر سوال کا آپ کو جواب ملے گا۔ اور احمد عیسیٰ پہ لعنت بھیجیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا علیہ السلام کی غلامی کرو۔ بندہ کا مانا ہی پابند ہوتا ہے، بندہ آزاد نہیں، کوئی بندہ آزاد نہیں۔ کوئی بندہ کوئی آپس میں کہتا رہے بندہ آزاد ہی نہیں، آزاد پیدا ہوا ہے لیکن کپڑوں کی پابندی پہلے آ گئی، تو ننگا رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، قطعاً نہیں رہ سکتا۔ ماں بہن کی تمیز قرآن نے سمجھائی، ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ بھانجی ہے، یہ سب قرآن نے سکھائی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ کم از کم تم چوتھے پارے کی آخری آیا مقدسہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہ ایت پاک ساری روزانہ پڑھا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے جائے کہ میں بندہ ہوں۔ یہ پابندیاں ہیں مجھ پہ کہ میری ماں بھی حرام ہے مجھ پہ، میری بہن بھی حرام ہے، میری پھوپھی بھی، میری خالہ بھی، میری اپنا ردائی ماں بھی، ردائی بہن بھی، یہ مجھ پہ حرام ہے، تاکہ تمہیں رشتے کے پتہ بھی، رشتوں کا بھی پتہ چلے کہ تم کن رشتوں میں جکڑے ہوئے ہو اور کتنی پاکیزگی ہے اس میں۔ یہ پاکیزگی رکھو، اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزگی اختیار فرمائے، نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، اور سمجھنے کی قرآن پاک لعلکم تتفکرون، لعلکم یتذکرون، لعلکم تعقلون، اس پہ صحیح مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی کوئی گیٹس ہوں، قرآن تمہیں اگر نہیں آتا تو دوبارہ پڑھو، میں پڑھا بھی رہا ہوں، ساتھ سورہ بقرہ شروع بھی کی ہوئے، وہ بھی سیکھو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، اور سبسکرائب بھی کیا کرو میرے چینل کو، ٹھیک ہے نا؟ محبت اسی کا نام ہے، سبسکرائب کریں اور پھر اسے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک، ماؤں بہنوں بیٹیوں تک، دوستوں تک قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی یہ تعلیم پہنچے۔ اور کوئی وہ اعتراض بھی اٹھائیں تو فوری طور پہ مجھے اس کا آپ بھیجیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ اگر کوئی کمی کوتاہی، آخر میں بھی ایک انسان ہوں، بندہ ہوں، اس کا بندہ بندگی سے ہے، اور بندہ کا میرا بندہ ہوا قیدی، میں بھی اس کا قیدی ہوں، اللہ کا قیدی ہوں، آزاد نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے قید لگائی کہ تو نے کپڑے لباس پہن کے رہنا ہے، معاشرہ ہے، معاشرے میں ننگا نہیں پھرنا، گرمی ہو سردی ہو تو مناسب لباس پہن کے رہے، اس سے باہر نہ جا، اپنے اندر رہے، انسانیت میں رہے۔ انسانیت کے لیے رسول آیا ہے، وہ تجھے سمجھانے آیا ہے، اور انسانیت کا بول بالا اس وقت ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو اس کے حال میں، یعنی اللہ کے حال میں ڈھال لے، یہی انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، اور پابندی قانون کلام الہی، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام ہر مشکل آپ کی بھی میری بھی آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح فرمائے، بچیوں کی نیک نصیب فرمائے۔ تو ضرور یہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سمجھ نہ آئے وہ پوچھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سوچنے اور فکر کرنے کی بھی صلاحیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ.